बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों, आज 23 सितंबर 2023 और हफ्ते का दिन है और आज का दिन पाकिस्तान की मकामी काटन मार्केट के लिए इंतहाई एक खौफनाक दिन रहा है, क्योंकि आज कल के मुकाबले में आज बहुत ज़्यादा मंदी कपास के और रुई के रेट्स में नज़र आए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे रुई कपास के रेट्स की और इसके बाद हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी मार्केट तेज़ी से नीचे जाने की क्या वजूहात हैं, तो इसको समझने की भी हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम रुई की बात करते हैं। रुई दोस्तों, जैसा कि कल पंजाब में 18,500 रुपये तक के काम हुए, तो अगर आज की हम बात करते हैं पंजाब में, तो पंजाब में आज रुई के रेट 17,700 से लेकर 18,000 रुपये तक की रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं। और अगर हम बात करते हैं सिंध में, तो सिंध में हमारे सामने रुई की जो रेट्स हैं वो 17,000 से लेकर 17,400 रुपये तक की पोजीशन हमारे सामने नज़र आई। लेकिन कुछ इलाकों में लो क्वालिटी की रुई 16,400 रुपये में भी फ़रोख्त होने की रिपोर्ट्स हमारे सामने आई, लेकिन फ़िलहाल उसकी अभी तस्दीक नहीं हुई। वो इंशाल्लाह ख़बर जो भी होगी वो आपसे सुबह के व्लॉग में हम इसको मज़ीद बताएंगे, लेकिन मार्केट काफ़ी मंदे का शिकार रही। अगर हम बात करते हैं कपास की, तो कपास की आमद आज पंजाब में बहुत ज़्यादा थी। एक तो जुमे की वजह से मंडियाँ बंद थी, तो आज हफ्ता था, तो आज तकरीबन 2 से लेकर 2.5 लाख मन तक कपास पंजाब की मंडियों में आई। अगर रेट्स की बात करते हैं, तो आज जो गला मंडी पंजाब के रेट्स थे वो 7,600 से लेकर मैक्सिमम 8,100 रुपये तक मंडियाँ जाती हुई नज़र आई। लेकिन शाम के टाइम में, सेकंड टाइम में अगर देखें, तो कपास के रेट्स पंजाब में 8,000 की पोजीशन पे थे। अब बात करते हैं सिंध में कपास की, तो सिंध में आज कपास का रेट 7,500 से लेकर बहुत आला क्वालिटी की कपास 7,800 रुपये तक हमारे सामने नज़र आई। अब बात करते हैं हम कॉटन सीड की, तो कॉटन सीड के रेट सिंध में 2,700 से लेकर 2,950 रुपये तक की पोजीशन है। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं कॉटन सीड की, तो 2,800 से लेकर आज 3,000 रुपये तक की पोजीशन कॉटन सीड बनोले में रही। बात करते हैं तेल की, तो कॉटन सीड तेल का रेट कल दोस्तों 10,500 से लेकर 10,500 से लेकर 10,700 रुपये तक की पोजीशन में था। लेकिन अगर आज हम तेल की बात करते हैं बनोले के तेल की, तो आज के रेट जो हमारे सामने आए वो 11,000 से लेकर 11,100 रुपये तक हमारे सामने तेल के रेट नज़र आए, जिसकी वजह से बनोले में कुछ बेहतरी आई, या कह सकते हैं कि बनोला ने अपने रेट को मुस्तहकम रखा। अब बात करते हैं हम दोस्तों खल की, तो खल सिंध में खल के रेट्स 2,400 से लेकर 2,550 रुपये तक की पोजीशन में। और अगर हम बात करते हैं पंजाब में खल की, तो पंजाब में 2,650 से लेकर 2,850 रुपये तक की खल के रेट्स हमारे सामने आते हैं। अब बात करते हैं सरसों की, तो सरसों के रेट दोस्तों 12,400 से लेकर सरसों ऑयल की बात करते हैं तो 12,400 से लेकर 12,600 रुपये तक। और सरसों की अगर बात करें, तो सरसों हमारे सामने 6,000 से लेकर 6,700 रुपये तक की पोजीशन हमारे सामने आई। आज जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस कॉटन सेट मार्केट बंद थी और जुमे वाले दिन ये 85.95 पे क्लोज़ हुई थी। लेकिन आज डॉलर रेट पाकिस्तान में मज़ीद 1 रुपया तक मजबूत हुआ। और डॉलर की बात की जाए, रेट्स की बात की जाए, तो आज 287.22 रुपये का जो रेट है वो हमारे सामने आया पाकिस्तानी करेंसी का डॉलर के मुकाबले में। लेकिन अगर हम दोस्तों बात करते हैं
انٹرنیشنل روئی کی تو اگر سینٹ اور ڈالر کو دیکھا جائے تو آج بھی ہمارے پاکستان کے حساب سے اگر روئی کا انٹرنیشنل ریٹ بنایا جائے تو وہ 20,300 سے پلس ہے. لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اس کے ریٹس مستحکم ہونے کی بجائے ڈے بائی ڈے کمزور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور کپاس کی جو کپھٹی کے ریٹس ہیں وہ بھی ڈے بائی ڈے کمزور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی کچھ وجوہات میں سے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ ہم تمام دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں. باقی جو بھی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئندہ آنے والے دنوں میں ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں یو ایس سینٹ کی. تو جمعے والے دن جیسا کہ یو ایس سینٹ مائنس میں کلوز ہوئی, اور اگر ہم ڈالر کی بات کرتے ہیں تو ڈالر بھی ڈے بائی ڈے نیچے جاتا ہوا نظر آتا ہے. اور نگران حکومت کا یہ بھی اعلان کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ڈالر ریٹ کو 250 روپے یا 260 روپے کی حد تک لے آنے کی کوشش کریں گے, جس کی وجہ سے ایک کاٹن مارکیٹ میں ایک پریشانی کی سی کیفیت ہے, اور ڈالر کا ڈے بائی ڈے نیچے آنا اور یہ بھی مارکیٹ میں ایک کمزوری پیدا کر رہا ہے ریٹس میں, اور مندے کا شکار کر رہی ہے مارکیٹ کو. اگر ہم دوسرے نمبر پہ یہ بات کرتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ اس بارشوں کی وجہ سے جو گزشتہ ہفتے ہوئی سندھ اور پنجاب میں, تو دوستوں اس کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے کپاس کی کوالٹی کافی متاثر ہوئی, اور اس کے آر ڈی اس کے کلر میں واضح کمی آئی, جس کی وجہ سے کپاس اپنی کوالٹی اپنا معیار کھو دیتی ہے بارشوں کی وجہ سے, اور اس کے اندر جو موجود بنولا ہوتا ہے, کاٹن سیڈ ہوتا ہے, وہ بھی اس سے ڈیمیج ہوتا ہے, اور کپاس کے ہیٹ ہونے کا بھی اس میں خطرہ رہتا ہے زیادہ دیر رکھنے کی وجہ سے. تو اس وجہ سے جو کسان حضرات ہیں انہوں نے یہ عافیت سمجھی کہ اس ہلکی کپاس کو اونے پونے داموں میں بیچ کر تو مزید نقصان سے بچا جائے. تو کسانوں کی بھی ایک گھبراہٹ تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے کم دام میں اپنی کپاس فروخت کرنا شروع کر دی, اور جنرز نے بھی گھبراہٹ میں آ کر اپنی روئی کی سیل کو مزید بڑھایا, اور ایک پینک کا اور ایک افراتفری کا شکار ہو کر انہوں نے بھی اپنی روئی فروخت کرنا شروع کر دی, جس کی وجہ سے تھوڑا مارکیٹ آج مزید کمزور ہو گئی. اور اگر ہم بات کرتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں, تو گزشتہ جو ہفتہ گزرا ہے وہ بھی کافی مندی کا شکار رہا ہے, اور لگتا ایسا ہے کہ جو آئندہ آنے والا ہفتہ ہے وہ بھی اس میں فی الحال تیزی کے چانسز نظر نہیں آتے. اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو آج ریٹ تھے 8,000 کے پنجاب میں کپاس کے, تو وہ آئندہ آنے والے دنوں میں 8,000 کا فگر توڑ کر 7,000 میں آ جائیں گے. اور اگر ہم بات کریں سندھ میں, تو جو 7500 کی پوزیشن ہے وہ بھی ٹوٹ کر 7,000 میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کسان حضرات ہیں لو کوالٹی کی کپاس انہوں نے 6,000 سے لے کر 7,000 روپے تک مختلف علاقوں میں جو آج رپورٹس لی گئی ہیں اور وپاریوں سے بھی پوچھا گیا ہے, تو کسان بیچتے ہوئے نظر آئے. تو جس کی وجہ سے جو جنر حضرات ہیں انہوں نے مزید مندے کو اپنے ذہن میں قبول کیا, اور اپنی روئی بیچ کر ان کا یہ ذہن بنا کہ وہ ہلکی پھٹی لے کر اور اس کو اچھی کوالٹی کے ساتھ مکس کر کے ایوریج مال بنا کر وہ ملوں کو فروخت کر دیا جائے. تو اس وجہ سے بھی وہ اپنا روئی فروخت کرتے ہوئے نظر آئے. اور جو وپاری حضرات ہیں وہ بھی دوستوں کافی گھبراہٹ کا شکار ہیں کہ جب بھی وہ کوئی کپاس آج کی ڈیٹ میں لیتے ہیں تو 2 سے 4 گھنٹے میں اس کا ریٹس مزید کم ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو بھی کاٹن کے ساتھ ریلیٹڈ حضرات ہیں وہ گھبراہٹ اور پینک کا شکار ہیں, اور مزید نقصان سے بچنے کے لیے وہ کم ریٹ پر بھی روئی فروخت کر دیتے ہیں, یا کپاس کی فروخت ہمارے سامنے نظر آتی ہے. تو یہ کچھ وجوہات
بات ہے، اور ڈالر کا ایفیکٹ بھی ہماری مارکیٹ پر ضرور پڑے گا، لیکن جو مارکیٹ میں تیزی یا تھوڑی سی بہتری آئے گی وہ ہمارے پاکستان کے جو کسان حضرات ہیں وہ اس کو لانے کی کوشش کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کسان حضرات جو آج رپورٹس لی گئی ہیں، تو جو کسانوں نے کا ایک ارادہ ہے کہ وہ سب اپنی ہلکی کپاس فروخت کر دیں، اور انہوں نے اچھی کوالٹی کی روئی کو کپاس کو سٹاک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر یہ چند دنوں میں اگر ہلکی کپاس کی کھپت ہو گئی یا مارکیٹ سے کم ہو گئی اور اچھی کپاس کی ڈیمانڈ رہی، تو یہ اچھی کپاس اور یہ کسانوں کا حوصلہ مارکیٹ کو آئندہ آنے والے دنوں میں مضبوط کر سکتا ہے۔ اور لیکن ہم اگر دیکھیں تو زیادہ مضبوطی اور زیادہ چانسز فی الحال نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر جب تک اپنے آپ کو سٹیبل نہیں کرتا تب تک ہم مارکیٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مارکیٹ تیز ہوگی۔ تو یہ آج کا میرے کچھ تجزیہ تھا، کچھ میری معلومات تھی جو میں نے چاہا کہ آپ تمام کسانوں تک جو کاٹن مارکیٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان تک پہنچایا جائے، تاکہ ہر آدمی اپنے کاروبار کو بہتر سمجھتا ہے، لیکن ایک ایڈوائس دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر انسان کا ایک حق بنتا ہے کہ اپنے دوستوں کو ایک اچھا مشورہ دیں اور اچھی صلاح دیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ڈے بائی ڈے مکمل معلومات اور مکمل ریٹس آپ کے سامنے رکھیں۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔